السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو تم کھاؤ، مما فی الارض وہ جو زمین میں ہے، حلالاً طیباً حلال اور طیباً پاک۔ پاک مطلب بدبودار نہ ہو، باسی سالن، باسی خوراک، باسی گوشت وہ نہیں کھانا ہے، نقصان دہ ہے۔ ولا تتبعوا، اور تم تابعداری مت کرو، پیروی مت کرو، خطوات الشیطان۔ خطوات خطا یخطو بیسک اس کا معنی ہے قدم، مطلب شیطان کے قدموں پہ نہیں جانا ہے، مطلب شیطان کی طرف نہیں جانا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تم لوگوں کا صریح دشمن ہے، بڑا دشمن ہے۔ انما یامرکم، شیطان امر کرتا ہے، حکم کرتا ہے تم لوگوں کو، حکم مطلب وسوسہ ڈالتا ہے تم لوگوں میں، بالسوء برائی کا، والفحشاء بے حیائی کا، وان تقولوا، اور یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم جھوٹ بولو، تم بولو علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں وہ جو تم نہیں جانتے۔ اکثر لوگ کچھ بات کر دیجیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ بھی ایک معنی ہے، اور یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجا اور اس طرح غلط کام اور کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کے ساتھ نائب ہے۔ ایک ہندو سے میں نے پوچھا تھا ایسے، میں نے کہا تم بت کیوں، تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ پتھر ہے؟ کہتے نہیں، یہ اللہ کے قریب ہے، اور یہ اللہ کے یہ سفارش کرتے ہیں ہماری اللہ تعالیٰ کی۔ میں سے ایک عقیدہ ہے ان لوگوں کا۔ اچھا، سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نجات تین چیزوں میں ہے، تین چیزوں میں نجات ہے: حلال کھانا، فرائض ادا کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا۔ اچھا، سو فحشاء دونوں کا معنی برائی ہے۔ سو اس کو کہتے ہیں ما لا حد فیہ، کہ شریعت میں شریعت کی طرف سے جس میں حد نہ ہو، اور فحشاء اس کو بولتے ہیں جس میں شریعت میں اس میں حد آیا ہو، شریعت کی طرف سے اس میں حد، مطلب جیسے بندہ زنا کرے رجم، اور شادی شدہ ہو تو رجم، اور شراب پیے تو حد اس پہ آتا ہے، جھوٹ بولے تو حد آتا ہے، چوری کرے تو ہاتھ کاٹ، یہ حد آتا ہے، یہ آتا ہے فحشاء میں، بڑے گناہ میں۔ ایک قول ہے کچھ علماء کا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ شریف آدمی ایک چیز کو دیکھ کے اس کو برا لگے، اس کو دل میں برائی آئے، مطلب یہ غلط کام ہے، گہن آئے، اس کو سو بولتے ہیں عربی میں، اور فحشاء بے حیائی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ فحشاء سے مراد گناہ کبیرہ ہے، اور سو سے مراد گناہ صغیرہ ہے، چھوٹے گناہ۔ اور یہ بھی ایک کتاب یہاں پہ نہیں ہے، لیکن میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ سو وہ گناہ ہے جو انسان اکیلے میں کرے، اور فحشاء وہ گناہ ہے جو دو آدمی کرے تو وہ بے حیائی اسے بولتے ہیں، فحشاء اسے بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جائے ان سے متبعو، کہ تم تابعداری کرو، ما انزل اللہ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، قالوا یہ کہتے ہیں، بل نتبعو، ہم ہرگز اتباع نہیں کرتے ہیں، ما الفینا علیہ آباءنا، اس چیز سے جس کے ہمارے آباء و اجداد ہم نے دیکھے، جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا تھا، ہم اس کو نہیں چھوڑتے۔ اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے آباء و اجداد لا یعقلون شیئا، وہ عقل نہیں رکھتے تھے کسی چیز کا، ولا یہتدون، اور نہ وہ جانتے تھے سیدھی راہ۔ ومثل الذین کفروا، اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے، کمثل الذی ینعق، کہ بات کرے ایک بندہ ایسی چیز سے، ایسے لوگوں کو، مطلب نصیحت ان کو ایسے جب کرنا ہے تو ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بندہ بات کرے ایک ایسی چیز سے، بما لا یسمع، جو نہ سنے، الا دعاء و نداء، نہ آواز اور نہ چلانا، اس کو چلاؤ، اس کو آواز دو، وہ نہ سنے، مطلب جیسے جانور ہوتے ہیں، اس کو جو بھی بولو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ سم بکم عمی، سم یہ بہرے ہے، بکم گونگے ہے، عمی اندھے ہے، فہم لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ اور یہ ایک بڑی کہ اتنے قابل ہو گئے دنیا کے لوگ کہ وہ چاند پہ پہنچ گئے، آسمان کے پہنچنے کا سوچتے ہیں، سورج پہ ٹیکنالوجی میں دیکھے، لیکن قرآن اور جب اللہ کا یہ سب بنایا کس نے ہے تو ان کا علم ختم۔ اور یہ پہلے قرآن نے بتایا ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، کہ جب آخرت کی بات آتے ہیں تو ان کا جو علم ہے وہ اندھا ہو جاتے ہیں، بل ہم فی شک منہا، یہ شک میں بڑھ جاتے ہیں، بل ہم منہا عمون، اور یہ پڑ جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور
کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کو، تو اس بارے میں کہتے ہیں کہ نبیوں نے بھی ایسا کیا. ابھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. میں نے اپنے قوم اور اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑا ہے اور میں وہ کافر تھے، میں نے ان کو چھوڑا ہے. واتبعت ملت آباء ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اپنے آباء و اجداد اسحاق، یعقوب، ابراہیم علیہ السلام تھے، میں نے ان کی دین اتباع کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو تم کھاؤ، من طیبات، پاک سے، ما رزقناکم، رزق، پاک رزق سے کھاؤ جو تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. وشکروا، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کی، للہ، اللہ کی، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کے بندے ہو. انما حرم، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، تم علیکم المیتۃ، علیکم تم پر، المیتۃ مردہ جانور، والدم خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو. میتۃ جو خود مر جائے، وہ اس میں جراد اور یہ سمک جو ہے مچھلی، اور ایک کچھ علاقوں میں آتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں، لیکن بہرحال وہ یہ ہوا میں اڑتے ہوئے آتے ہیں، اس کو عربی میں جراد بولتے ہیں، تو وہ حلال ہے. اور وہ اگر مر بھی جائے خود، جیسے پانی کے اندر مر جائے، گہن نہ آتا ہو، بو نہ آتی ہو، اس سے وہ پاک ہوتا ہے، اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی جانور مر جائے تو یہ اس کو نہیں کھا سکتا. اور خون جو رگ کٹے، جو بہتا ہوا خون ہو، وہ حرام ہے، وہ نہیں پی سکتا، نہیں کھا سکتا، استعمال نہیں کر سکتا. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، پوست، ہڈی، چمڑا، سب کچھ، بال، وہ سارے حرام ہیں. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جو اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام کے بغیر پکارا جائے. وہ مطلب کوئی چیز، کوئی بکرا کہتے یہ میں نے فلاں مطلب بر امام کے نام پہ کیا ہے، یہ اس طرح کفر کے نزدیک انسان پہنچتا ہے ان چیزوں پہ. ہاں ذبح کرے اور اللہ کے نام پہ بسم اللہ اللہ اکبر بولے اور ان کو دے دے گوشت. کیا کچھ لوگ آتے ہیں خیرات صدقہ، پھر بھی کوئی تک بنتا ہے، لیکن ویسے چاہے کہ غریب لوگوں کو دے دے، مدارس میں دے دے، جو دین کی خدمت کرنا. اپنے محلے میں کتنے لوگ غریب ہیں، ان کو دے دے، بجائے اس کے کہ ایسی جگہوں پہ بندہ جائے جہاں پہ خرافات ہوتے. تو یہ اہل بہ لغیر اللہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے نام پہ. فمن اضطر غیر باغ، مگر اگر کوئی بے اختیار ہو جائے، غیر باغ، اگر کوئی بے اختیار ہو جائے تو اس کے لیے وہ پہ مردہ بھی کھا سکتے، سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، پیاس ہو تو پانی. اس سے مراد کون؟ اگر ایک بندہ جنگل میں جاتا ہے اور جنگل میں وہ کھانا پینا، راہ بھٹک گیا، صحرا میں جاتا ہے راہ بھٹک گیا، سمندر میں جاتا ہے راہ بھٹک گیا، مرنے کو آیا، پھر وہ مردہ جانور کا گوشت بھی صرف الضرورات تبیح المحظورات، ایک قاعدہ ہے کہ تھوڑا سا کھا سکتا ہے کہ بچ جائے، تھوڑا سا شراب پی سکتا ہے کہ اس کا وہ گلا وہ خشک ختم ہو جائے اور وہ تر ہو جائے، اتنا کھائے گا اتنا پیے گا. لیکن دو بندے پھر بھی نہیں کھا سکتے، چاہے وہ مر بھی جائے. غیر باغن، جو باغی ہو، جو مطلب حکومت کے خلاف لڑنے والے ہو، آرمی کے خلاف لڑنے والے ہو، حکومت وقت کے خلاف لڑنے والے ہو، یا کسی کو مار دے، قاتل ہو جا کے چھپ جائے. ولا عادن، اور زیادتی کرنے والا، اسی میں آتے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے پھر چھپ جائے، پھر اگر اس کو کچھ نہ ملے تو ایسا ہی مرے گا وہ. فلا اسم علیہ، پھر ان لوگوں پہ کچھ گناہ نہیں ہے اس پر. فمن اضطر، پر اگر کوئی اس طرح حالات میں آ جائے پھر وہ کھائے تو اس پہ کوئی، ان دو بندوں کو پھر بھی جائز نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے. حلال کھانے کی برکت ہے بہت. حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے کہ جو بندہ کسی ایسی عورت جو آٹا گوندتے وقت وہ غیبت نہ کرے اور روٹی بناتے وقت وہ غیبت نہ کرے، وہ کھائے، اس میں نور ہوگا، اس سے نہیں ہوتا سوال کہ وہ گناہ کرے. ایسی عورت کہ اس کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو، آٹا گوندتے وقت، روٹی بناتے وقت، کھاتے وقت بغیر وضو کے، کہہ رہا تھا اس میں وہ کھائے گا انسان تو خود ہی آٹومیٹک گناہ سٹارٹ کرے گا وہ. اچھا جی، جبکہ صرف بہنے والا خون، تو جو خون ذبح کے بعد گوشت میں لگا رہتا ہے، کچھ جیسے قربانی کے بعد ہوتا ہے یا گوشت میں کسائی کے دکان میں آتے ہیں، وہ اگر انسان کے وہ مطلب سالن میں آ جائے، وہ فقہا، صحابہ، تابعین، امت کا اتفاق ہے، وہ اس میں نہیں آتا. یہ جو سیلان کرتا ہے وہ والا خون مراد ہے. اس میں اس طرح جیسے مچھر، مکھی، کٹمل وغیرہ وہ لگ جاتے ہیں، اس کا خون ناپاک ہے. ہاں زیادہ ہو تو اس کو دھونا چاہیے، یہ لکھا ہے جساس نے. اچھا، اگر کوئی بندہ جیسے اعضاء انسان کسی کو نہیں دے سکتا تو خون کسی کو دے سکتا ہے، تو یہ بھی ضرورت میں آتا ہے. ضرورت میں آتا ہے تو پھر انسان کسی کو خون دے سکتا ہے.
ضرورت کے وقت یہ پھر یہ چیزیں حلال ہو جائے۔ اس طرح نظر لغیر اللہ، کسی کوئی چیز کہ بھئی اگر میرا یہ کام ہوا تو یہ میں نے کسی ولی یا بابا کے نام پہ میں نے یہ ذبح کرنا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ حرام کے درجے میں، ہمارے استاد بولتے تھے حرام کے درجے میں پہنچتا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، من الکتاب قرآن سے، کتاب سے، ویشترون به ثمنا قلیلا اور لیتے ہیں ان پہ تھوڑے سے قیمت۔ عبداللہ بن سریہ مراد ہے، اور ایسے لوگ جو ابھی بھی یہ کام کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور قرآن کی کچھ آیتوں کو رد و بدل کرتے ہیں کہ یہ آیت تو قرآن میں نہیں ہے، یہ فیصلہ قرآن میں نہیں ہے، یہ لوگ مراد۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم، یہ لوگ یأکلون فی بطونہم، یأکلون کا معنی ہے اکل یأکل بھرنا، پیٹ بھر کے کھانا، مطلب یأکلون فی بطونہم یہ لوگ پیٹ بھرتے ہیں اپنا الا النار، آگ سے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ اس سے نفرت کی وجہ سے اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم اور نہ پاک کرے گا ان کو، ولہم عذاب علیم اور ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی ہے جنہوں نے خریدی ہے گمراہی، ضلالۃ گمراہی، بالہدیٰ ہدایت کی جگہ پہ، والعذاب اور عذاب انہوں نے لے لیا بالمغفرت، مغفرت کی جگہ پہ، بخشش کی جگہ پہ۔ فما اصبرہم علی النار، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ ذالک بان اللہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نزل الکتابہ کہ انہوں نے نازل کی کتاب بالحق، سچی کتاب اس نے نازل کی۔ وان الذین اختلفوا اور وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں فی الکتاب، اسی کتاب میں، لفی شقاق بعید، ضد میں وہ دور جا پڑے ہیں۔ قرآن صاف کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس میں پھر بھی لوگ اختلاف کرتے تو وہ ضد کی وجہ سے کرتے ہیں، عناد کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ بہت دور جا پڑے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔